نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، دوسری چیز نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ چوتھی چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ 5ویں چیز حج کرنا۔ اس میں آپ دیکھیں گے پہلی چیز جس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، شہادت لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، یہ بنیاد ہے۔ جو شخص دل کے یقین کے ساتھ، جس کو تصدیق کہتے ہیں، کامل یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ماضی میں یہ بات آپ سن چکے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی کوئی اس کی ذات میں اور صفات میں اس کا ہمسر اور اس کا شریک نہیں ہے، اس کو وحدانیت کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے الوہیت، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اس کائنات کی بڑی سے بڑی کوئی مخلوق ہو یا چھوٹی سے چھوٹی کوئی مخلوق ہو، اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت، پرستش اور پوجا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، یہ ہے الوہیت۔ اور تیسری چیز ہے ربوبیت، کہ اس پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، ہمیں معلوم ہو نہ معلوم ہو، ہم ان کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے۔ ان تمام مخلوقات کی تمام تر ضروریات کا پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اور دوسری چیز عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور تیسری چیز کائنات کی تمام تر مخلوقات کی تمام تر ضروریات پوری کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ یہ ہے اسلام کی بنیاد، اور اسے کہا جاتا ہے عقیدہ توحید۔ اسی عقیدہ توحید کو نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، ان چاروں عبادتوں کے اندر اسے رکھا گیا ہے۔ جیسے نماز ہے، تو نماز میں، نماز کا ہر عمل آپ اگر گہرائی سے دیکھو گے، سمجھو گے، تو اللہ رب العالمین کی الوہیت کو بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے علاوہ
کسی کے سامنے عبادت کی نیت کے ساتھ جھکنا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کائنات کی کسی مخلوق کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اور نماز میں اس عمل کو ہر رکعت میں 2 مرتبہ رکھا گیا، 2 سجدے رکھے گئے۔ اور اس کی حکمت ہے، اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ، مٹی لے کر کے آؤ۔ فرشتے آئے، کالی مٹی، پیلی مٹی، لال مٹی، سفید مٹی سب اٹھا کے لے کے گئے، اور اسے گوندھ کر کے اللہ کے حکم کے مطابق پیر سے لے کے گردن تک یہ ڈھانچہ بنا دیا، پتلا بنا دیا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ اب جسم کا یہ حصہ جس کو چہرہ اور سر کہا جاتا ہے، جس میں دیکھنے کی، سونگھنے کی، بولنے کی، چکھنے کی، سننے کی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو، ایسا عضو بناؤ۔ فرشتوں نے معذرت کر لی کہ اب ہم نہیں بنا سکتے۔ تو یہ سر اور چہرہ اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی امت کو کہ کسی کے چہرے پر اور سر پر نہ مارا جائے۔ جسم کا یہ حصہ اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، جس میں آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، ناک ہے جس سے سونگھتا ہے انسان، زبان ہے جس سے چکھتا ہے، جس سے بولتا ہے، کان ہے جس سے سنتا ہے، دماغ ہے جس سے سوچتا سمجھتا ہے، عقل اللہ نے رکھی۔ اسے اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اس کا احترام ہر حال میں لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو جسم میں سب سے اوپر رکھا گیا، اور یہ جھکتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ عبادت کی نیت کے ساتھ کسی کے آگے سر کا جھکانا اور سر کو زمین پر رکھنا، جس کو سجدہ کہتے ہیں، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ پاک کا فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ پاک چاہیں گے معاف کر دیں گے، یعنی وہ قابل بخشش ہے۔ آدمی نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور اس زندگی میں بھی سکرات یعنی موت کی کیفیت آنے سے پہلے اگر آدمی اس زندگی میں شرک سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ لیکن آخرت میں شرک کی بخشش نہیں ہے۔ اگر آدمی شرک کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کے لیے آخرت میں بخشش نہیں ہے۔ تو نماز میں سجدہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، دوسری قومیں اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ دوسری قوموں نے اپنے نبیوں کو خدائی کے مقام تک پہنچا دیا،
اور جس طرح اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے انہوں نے اپنے نبیوں کو سجدہ کرنا شروع کیا، اللہ نے اسے قبول نہیں کیا، یہ شرک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ نے سماجی طور پر میاں بیوی کے رشتے کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے میں عورتوں کو حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو صحابہ کرام حضور کو سجدہ کرنا چاہتے تھے احترام میں، اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ کائنات انسانی میں اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے بلند تر مقام ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور انسانی دنیا میں کسی انسان کی عقیدت اور احترام میں محبت کا جو جذبہ صحابہ کرام اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے تھے، قیامت تک کوئی شخص اپنے کسی قابل احترام شخص کے لیے وہ جذبہ نہیں رکھتا۔ یعنی حضور سے بڑھ کر کے کوئی شخصیت نہیں، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کے حضور سے محبت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں، لیکن حضور نے ان کو سجدہ نہیں کرنے دیا۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں نے تو زندگی میں لوگوں کو منع کر دیا کہ مجھے سجدہ نہ کریں، لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت تک کوئی مجھ کو سجدہ کرے ایسے حالات نہ بننے دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے آپ دنیا سے گئے آپ نے پردہ فرمایا، آپ کی قبر مبارک کو اس طرح رکھا گیا کہ کوئی شخص اگر سجدہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ 24 گھنٹہ قبر مبارک پر پہرے دار رہتے ہیں، سجدہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آدمی آپ کے روضے مبارک کی جالی کو بھی چھونا چاہے تو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ عقیدت اور احترام اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے گی، سجدہ صرف اسی کو کیا جائے گا، اور مانگا جائے گا تو صرف اسی سے مانگا جائے گا۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ اس کو نماز میں بھی رکھا گیا، اس کو روزے میں بھی رکھا گیا، اس کو زکوٰۃ میں بھی رکھا گیا، حج میں بھی رکھا گیا۔ حج کے ایام شروع ہو گئے، عید کا چاند دکھتا ہے، وہاں سے اشہر حج شروع ہو جاتا۔ شوال کا پورا مہینہ، ذی قعدہ کا پورا مہینہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ 2 مہینہ 10 دن اشہر حج کہلاتے۔ مسائل ہیں وہ انہی 2 مہینہ 10 دن کو دیکھ کر کے مسائل ہیں، جیسے حج کی فرضیت ہے، حج کی ادائیگی ہے۔ نماز کے لیے کوئی لباس متعین نہیں ہے، ستر عورت لازم ہے، اور مرد کا ستر گھٹنے سے لے کر کے ناف تک یہ مردوں کا ستر ہے۔ نماز کے لیے ہر حالت میں جسم کا اتنا حصہ ڈھکا رہنا لازم اور ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ مردوں کا ستر ہے، اور عورتوں کا ستر پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک۔ انہیں نماز پڑھنا ہے تو عورتوں کا پورا جسم ڈھکا رہنا ضروری ہے۔ یہ جو بعض عورتیں اتنی آستین کا کپڑا پہنتی ہیں، نماز نہیں ہوتی اس میں، یا ساڑی پہنتی ہیں اور اتنی آستین کا بلاؤز پہنتی ہیں، اتنا ہاتھ کھلا رہتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ عورتوں کا پورا جسم ستر ہے، جس کا چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ اس کے ڈھکے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو مردوں کا ستر گھٹنوں سے لے کے ناف تک،
اس کا ہمیشہ ڈھکا رہنا ضروری ہے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے فرض اور لازم ہے۔ اگر جسم کا یہ حصہ مردوں کا کھلا رہا نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگ اس طرح کا جو ہے زیر جامہ، جس کو آپ لنگی کہو، آپ پینٹ کہو، پائجامہ کہو، اس طرح پہنتے ہیں کہ ناف نظر آتی ہے، یا جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو نچلا حصہ سرک کے نیچے ہو جاتا اور شرٹ اوپر ہو جاتی، وہ حصہ اتنا کھل جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ ایسا لباس پہننا مردوں کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی حالت میں ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ نہ کھلے۔ کھیل کود میں لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، گھٹنے کھلے رہتے ہیں، گھٹنے کے اوپر کا حصہ کھلا رہتا ہے، اس کی اجازت نہیں، جائز نہیں۔ تو نماز کے لیے، روزے کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، لیکن حج کے لیے ایک مخصوص لباس ہے جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی آفاقیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں وہ اگر حج کرنا چاہیں تو ایک مخصوص لباس ہے جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ اسی لباس میں امیر ہو یا غریب ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، ایک ہی حیت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ لباس متعین کر دیا حج کے لیے، اور حج کے لیے زمانہ متعین کر دیا، مقامات کو متعین کر دیا۔ احرام کے علاوہ حج نہیں ہے، اور حج کے 5 دن ہیں، ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن ایام حج ہیں، یہ زمانہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آگے پیچھے جو دن ہیں ان میں حج نہیں ہوگا۔ اس کے لیے وقت متعین ہے اور اس کے لیے جگہ متعین ہے، عمل متعین ہے کہ بیت اللہ کا طواف ہو، صفا مروہ کی سعی ہو، مینا کا قیام ہو، عرفات مزدلفہ کا وقوف ہو، اور حج کی قربانی ہو، وہ بھی حدود حرم میں ہو۔ ایک مخصوص حیت میں، مخصوص اعمال کے ساتھ، مخصوص وقت پر، متعین وقت پر اور متعین مقامات پر حاضری دینا حج ہے۔ حج کے ایام چالو ہو گئے، جانے والے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے خوش نصیب بندے، ان کے ایک ایک عمل سے توحید دکھائی دیتی ہے۔ توحید، میں نے جو بات کہی کہ توحید جو ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان عبادتوں میں اللہ نے سمو دیا۔ توحید کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، توحید کے بغیر روزہ قبول نہیں ہے، توحید کے بغیر زکوٰۃ قبول نہیں ہے، اور توحید کے بغیر حج قبول نہیں۔ حاجی کے لیے تلبیہ ضروری ہے، تلبیہ ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ پاک کے طرف سے حکم ہوا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ یاتوک رجالا، لوگ پیدل چل کر حج کے لیے آئیں گے۔ وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اور دور دراز علاقوں سے، دنیا کے کناروں سے لوگ سواریوں پر آئیں گے، اونٹنیوں پر آئیں گے جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں گی۔ وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اور آئیں گے تو کیا پائیں گے؟ لیشہدوا منافع لہم، اپنی دنیا اور آخرت کا نفع پائیں گے، دنیا اور آخرت کا نفع دیکھیں گے۔ حج میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اللہ نے ان کو جمع کیا، ایک لباس احرام کو لازم اور ضروری قرار دیا،
اور احرام کا آغاز تلبیہ سے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس میں جہاں اللہ کی کبریائی بیان کی گئی، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشی اور حضوری ذکر کی گئی، وہیں پر 2 مرتبہ کہلوایا گیا لا شریک لک، تیری ذات میں تیری صفات میں کوئی شریک نہیں، تیری وحدانیت اور تیری الوہیت اور ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک لہ ہے. اللہ نے حکم دیا مرد حضرات بلند آواز سے کہے اور اس طرح کہے کہ منی، مزدلفہ، عرفات، مکہ مکرمہ یہ تلبیے کی آواز سے گونج اٹھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج والعج والسج، کہ حج نام ہے اللہ کی کبریائی، بکثرت بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا. آدمی اس طرح تلبیہ پڑھے کہ لوگ سمجھنے لگے یہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا، یہ کیفیت ہو جائے کہ دیکھنے والے حیران ہو جائے کہ کہیں یہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گیا، کہ اس کو کچھ نہیں سجائی دے رہا ہے، صرف اس کی زبان پر ہے لبیک اللہم لبیک. یہ دیوانگی اللہ چاہتے، اس کے بغیر احرام نہیں ہے. جب تک آدمی تلبیہ نہیں پڑھے گا اس کا احرام شروع نہیں ہوگا، جب تلبیہ پڑھے گا تو اس کا احرام شروع ہوگا، اور جتنی کثرت سے تلبیہ پڑھے گا اس کے حج عمرے میں اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا. تلبیہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے جب ساری روحوں کو پیدا کیا تو انہیں عالم ارواح میں رکھا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا بلا، آپ ہی ہمارے پروردگار. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اولاد تو ٹھیک ہے جنت میں جائے گی، لیکن کسی یہودی، کسی نصرانی، کسی مجوسی، کسی مشرک اور کافر کے گھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں اگر نابالغی کی حالت میں انتقال کر جائیں تو وہ بھی جنت میں جائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے مکلف ہونے کا زمانہ نہیں پایا، نابالغی کی حالت میں انتقال کر گئے. انہوں نے عالم ارواح میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو ساری روحوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار. تو بالغ ہونے سے پہلے جو بچے انتقال کر جاتے ان کا اسی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اقرار پر اعلان ہوتا ہے، وہ جنت میں جائیں گے. جنت میں جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ پاک کا حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ پاک میری آواز کون سنے گا؟ فرمایا کہ ابراہیم حکم کی تعمیل تمہارا کام ہے، آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز آپ دو، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ یا ایھا الناس حجوا الی بیت اللہ، کہ اے لوگو اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے آؤ. اس آواز کو اللہ پاک نے پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان تھے ان کے کانوں تک اس آواز کو پہنچایا، اور جو دنیا میں نہیں آئے تھے ان کی روحیں عالم ارواح میں تھی، اللہ نے وہاں پر یہ آواز پہنچائی. تو جن لوگوں نے لبیک کہا میں حاضر ہوں، اللہ پاک ان کو حج کی سعادت عطا کرے گا. جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا وہ اتنی مرتبہ حج کے لیے جائے گا، اور یہ اللہ کی توفیق ہے. ظاہر بات ہے ہماری روحیں عالم ارواح میں تھی. حضرت ابراہیم نے اعلان کیا کہ یا ایھا الناس حجوا الی بیت اللہ، کہ اے لوگو اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے آؤ. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کس کی آواز ہے.
ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حج کیا چیز ہے، لیکن اللہ نے چاہا اور جن کو اپنے گھر پر بلانا تھا ان کو توفیق عطا کی، اور انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، ان الحمد، تمام تر تعریفیں، والنعمت لک والملک، ہر طرح کی نعمتیں اور بادشاہت تیرے لیے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، 2 مرتبہ کہلوایا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ وحدانیت میں کوئی شریک، نہ ربوبیت میں کوئی شریک، نہ الوہیت میں کوئی شریک۔ اللہ یہی چیز چاہتے ہیں، توحید۔ ایک انسان موحد یعنی توحید کے ساتھ زندگی گزارے اور توحید کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، نجات ہے اس کے لیے۔ اللہ چاہے گا بغیر حساب و کتاب اول وہلے میں کہ جنت کا دروازہ کھلے گا، بھیج دے گا جاؤ، اور جو نہیں جا سکیں گے پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ ان میں سے بھی جن کو چاہے گا بخش دے گا، چلو تم توحید لے کر کے آئے ہو جاؤ۔ جن کے پاس توحید نہیں ہوگی وہ سب جہنم میں جائیں گے، ان کی بخشش نہیں ہے۔ حج کے ہر عمل میں اسی توحید کو نمایاں کیا گیا ہے، اسی توحید کو۔ جن کا بلانا ہے وہ جائیں گے، جنہوں نے لبیک کہا ہے وہ جائیں گے۔ حج پر جانا کوئی اپنا کمال نہیں ہے۔ کتنے مالدار لوگ اللہ نے حیثیت بڑی دی، لیکن اللہ نے بلایا نہیں۔ عالم ارواح میں رہتے ہوئے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک نہیں کہا، اللہ اپنے در پر، اپنے گھر پر نہیں بلاتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ جس کو نوازنا چاہے نواز دیتا ہے، یہ اس کی عطا و بخشش ہے، کسی انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ تو یہ 2 مہینہ 10 دن اشہر حج کہلاتے، اور اس کے لیے احکامات ہیں۔ جہاں حج کی بے شمار فضیلتیں ہیں کہ آدمی اگر اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، حج میں کسی قسم کی رفث، بے حیائی اور جھگڑا نہ کیا، تو وہ ایسا حج کر کے آئے گا کہ حج کی برکت سے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ جیسے بچہ بغیر گناہوں کے دنیا میں آتا ہے، یا دنیا میں آتا ہے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے کہ اس پر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو حاجی واقعی حج کر کے آئے جیسا اللہ چاہتے ہیں، تو وہ حج اس کو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے۔ لیکن حلال مال ضروری ہے، اللہ کی رضا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حرام مال سے حج کرے، اگر کوئی شخص لوگوں کے حقوق تلف کرے، اگر کوئی شخص ظلم کرتا رہے، انسانوں کے حقوق ضائع کرتا رہے، تو وہ حج کی یہ فضیلت نہیں پائے گا۔ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، ان ساری چیزوں کا حج میں پایا جانا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے در پر بلایا تھا یا بلایا ہے یا قیامت تک اللہ بلائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو حج مقبول اور حج مبرور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔